جس کو دہرایا جاتا ہے۔ عید کا جو لفظ ہے نا، عام طور پر اس کا معروف معنی ہو گیا ہے خوشی، حالانکہ اس کا لفظی معنی خوشی نہیں ہے۔ عید کا لفظی معنی عید اعادہ سے ہے۔ اعادہ کہتے ہیں کسی بات کا لوٹ کے آنا، کسی خوشی کے واقعہ کا، یا کوئی واقعہ ایسا ہوا کچھ صدیاں پہلے، اس کا لوٹ کر آنا، پلٹ کر اس کی یاد منانا، اعادہ کرنا۔ تو جب خوشی لوٹ کے زندگی میں آئے، بار بار ہر سال آئے، اسے عید کہتے ہیں۔ اور اگر مصطفیٰ کی یاد ہر سال اسی دن پلٹ کے مومنوں کے دلوں کو خوش کرے، اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ عید بھی لوٹنے کا نام ہے، پلٹنے کا نام ہے۔ آپ کہیں گے کیا پلٹا، کیا لوٹا کہ ہر سال عید ہوتی؟ عید الاضحیٰ، اضحیٰ عربی میں کہتے ہیں قربانی۔ جوان بیٹے بتائیں گے اضحیٰ کسے کہتے ہیں، بولیے؟ قربانی کو۔ آپ یہ جو ہر سال بکرے ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہر سال جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے بھی دیتے ہیں، اپنی طرف سے بھی دیتے ہیں۔ یہ جو قربانی پر سارے مسلک متفق ہیں اور کسی مکتبہ فکر کا اختلاف بولو نہیں ہے، سب مناتے ہیں عید قربانی کی۔ وہ قربانی آپ کس کی یاد مناتے ہیں؟ آپ کبھی یاد کریں تو قربانی بھی کسی کی یاد ہے نا، کسی کی یاد سیلیبریٹ کرتے ہیں، کسی کی یاد مناتے ہیں، اس یاد کو دہراتے ہیں۔ آپ کو عید پر بھی اور اس دن کے قریب جو جمعہ ہو اس پر بھی علامہ صاحب، خطیب صاحب، علماء آپ کو عید الاضحیٰ قربانی کی عید کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اور وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، بولو حضرت، بولو ذرا نام لیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لٹایا تھا اور ان پر 3 مرتبہ چھری چلائی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ چھری نے کاٹا نہیں، لوں بھی نہیں کاٹا، اللہ کو منظور ایسے تھا۔ اور منظور یہ ہوتا ہے کہ جب پتر اولاد، بیٹا، یہ نصیحت کا جملہ ہے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، کہ باپ اولاد کی گردن کا بھی مالک ہوتا ہے۔ وہ خواب آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل کو خواب نہیں آیا تھا۔ وحی آئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی بولو نہیں آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا 3 راتیں، وہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ نے بتایا تھا یا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا؟ بولیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے، تیری کیا مرضی، ماذا ترى؟ انہوں نے کہا تھا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم آیا۔ توجہ ہے نا، ما تؤمر، تؤمر بیٹا یہ آپ ایسے نہیں بولیں، جب بولیں گے تو اکٹھے بولیں گے، نہیں تو ایسے نہیں بولیں، محفل ڈسٹرب ہوتی۔ بڑی توجہ سے پہلے بات سنیں، جہاں سبحان اللہ کہنے والی ہوگی خود ہی کہہ لیں گے آپ۔ یا ابا تفعل ما تؤمر ایک نیا نکتہ ہے، ابا جان کل گزریے جو آپ کو حکم آیا۔ تؤمر یہ عربی گرامر میں مخاطب کا صیغہ ہے، مخاطب کا، کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم آیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا جان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ابا جان یہ حکم اللہ کا مجھے نہیں آیا، تؤمر آپ کو حکم آیا ہے، مجھے حکم اللہ کا نہیں آیا، اللہ کا حکم آپ کو آیا ہے، مجھے حکم مجھے آپ نے بتایا ہے، میرے پاس اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ کے پاس اللہ کا حکم آیا تھا۔ یہ ہے تؤمر، ما تؤمر، ابا جان کر گزریے
جو آپ کو حکم آیا، توجہ ہے نا، جو آپ کو حکم آیا۔ تو ابا جان نے پھر بیٹے کے کہنے پر چھری کے نیچے رکھ لیا۔ اس سے ایک خاص بات پتہ چلی، اور وہ بات پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب بیٹا باپ کی مان کر، بیٹا بولو باپ کی مان کر، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مانی اور اسماعیل علیہ السلام نے کس کی مانی؟ بولو اپنے باپ کی۔ چھری کے نیچے گردن رکھ دی۔ تو جو بیٹا باپ کی مان کر اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دے، اللہ فرماتا ہے باپ کی فرما برداری کر کے گردن پیش کرنے والے تو نے پیش کر دی۔ جو باپ کا حکم مان لیتا ہے پھر خدا اسی کو بچا لیتا ہے، اللہ اسی کو بچاتا ہے جو ماں باپ کا حکم مان لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیٹے نے باپ کا حکم مان لیا، اللہ نے بچا لیا، بولی اللہ نے بچا لیا اور ان کی جان بخش دی۔ جان بچ گئی لیکن قربانی قبول ہو گئی، بولیے قربانی، ایک مینڈا ذبح ہو گیا۔ اب قیامت تک یہ یاد اس مینڈے کی نہیں ہے، قربان مینڈا ہوا، لیکن یاد کس کی ہے؟ بولو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، بولو حضرت، قربانی ان کی ہے۔ اب آپ بتائیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک تو ایک بار آئے، ہر سال تو پیدا، بولو ہر سال تو ولادت نہیں ہوتی، تو ہر سال کیوں خوشی منائیں؟ اب بتائیں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے گردن ہر سال رکھی ہے یا ایک سال رکھی تھی؟ تو بولتے سڑو، ایک سال رکھی تھی نا۔ ہر سال تو اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے گردن، بولو، نہیں رکھی۔ آج سے 3500 سال پرانا واقعہ ہے۔ کتنے سال؟ آقا کی آمد کو 1500 سال ہوئے، 1500 سال۔ اب بتائیں 1500 سال زیادہ ہیں یا 3500 سال زیادہ ہیں؟ 3500 سال۔ تو 3500 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ دی۔ ہر سال اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، ہر سال گردن چھری کے نیچے نہیں رکھی، ہر سال ذبح کے لیے ابراہیم کے سامنے نہیں لیتے۔ واقعہ قربانی کا ایک بار ہوا، ہر سال اس کی یاد زندہ ہے، سیلیبریشن ہو رہی ہے، یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اور آج اس واقعے کو کتنے 100 سال گزر گئے؟ بولو 3500 سال گزر گئے۔ اگر 3500 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی یاد بطور عید منائی جا سکتی ہے تو 1500 سال محمد کی آمد کی خوشی بھی منائی جا سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1500 سال بعد آمنہ کے لال کی آمد کا جشن بھی بولو منایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آئے تو ایک بار تھے، خوشی ہر سال کیوں؟ اسماعیل لیٹے تو ایک بار تھے، قربانی ہر سال۔ کیا کسی نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ بولو کسی مکتبہ فکر نے؟ سب مانتے ہیں قربانی ہر سال ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں عید، عید کہتے ہیں اعادہ کو، اعادہ کہتے ہیں لوٹ کے آنا۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہر سال لوٹ لوٹ کے آتی رہی اور 3500 سال گزر گئے، آج بھی لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے، اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اگر آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی 1500 سال بعد لوٹ کے آئے تو اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں، اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ میں آپ کو بنیادی تصور دے دوں، میرے جوان بیٹے، گھروں میں جوان بیٹیاں یہ گفتگو سن رہے ہیں، کچھ لوگ لائیو چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ شامل ہو جائیں گے، یہ ہزاروں لوگ سنیں جو اعتراض ہوتا ہے جی ایک سال حضور آئے تھے تو ہر سال کیوں جھنڈیاں لگے، ہر سال کیوں چراغاں ہو، ہر سال کیوں لنگر پکے، ہر سال کیوں جلسے ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیں ہر سال قربانی بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ بولے نا،
قربانی بڑھتی ہے. آگے اولاد آ گئی, بچے اپنے گھر والے ہو گئے, انہوں نے قربانیاں شروع کر دی. آگے ان کے بچے آ گئے, انہیں اپنے گھر قربانیاں شروع کر دی. تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر سال قربانی بڑھ گئی. لوگ کہتے ہیں ہر سال میلاد کیوں بڑھ گیا, جشن کیوں بڑھ گیا؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اب گلیاں زیادہ سج گئیں, گھر سج گئے, لوگ زیادہ جلسوں میں آنے لگ گئے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ میلاد کے جشن میں سیلیبریشن کے لیے آتے ہیں. ایسا کیوں ہے بھائی؟ جیسے قربانی ایک بار ہوئی تھی, ہر سال وہ عید کا دن زیادہ لوگ مناتے ہیں, قربانی زیادہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح مصطفیٰ کی آمد ایک بار ہوئی تھی, خوشی منانے والے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بیٹوں نے باپ کو مناتے دیکھا, آگے ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کو مناتے دیکھا, ان دادے کو دیکھا پوتوں نے آگے اپنی نسلوں تک بات پہنچائی. دیکھتے ہی دیکھتے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کا جشن بڑھتا چلا گیا, خوشی کی بہار پھیلتی چلی گئی اور لوگ تعداد میں بڑھتے چلے گئے. جتنے لوگ بڑھے اتنے چہرے بڑھے, جتنے چہرے بڑھے اتنے لب بڑھے, جتنے لب بڑھے اتنی مسکراہٹیں بڑھی. اس لیے کون کائنات میں قیامت تک مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کو روک سکتا ہے؟ جو جو مسکراہٹیں بڑھتی رہے گی, محمد کی آمد کا جشن جگمگاتا چلا جائے گا, حضور کی آمد کی خوشی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے آقا کی آمد پاک کے لیے بیٹھے, حضور کی آمد پاک کا جشن منانے بیٹھے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو میلاد ہے, میلاد لفظ میلاد عام اشتہاروں پہ فلیکسز پہ آپ ٹائٹل پڑھتے ہیں عید میلاد النبی, تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ پنجاب کا کلچر ہے اور بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے شروع کر دیا. عرب کنٹریز میں نہیں ہوتا, عرب کنٹریز میں میلاد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک حدیث پاک دینا چاہتا ہوں. حدیث پاک تو آج نہیں کسی نے گھڑ لی, اور حدیث کی کتاب کا حوالہ سن لیں. امام ترمذی, بولیے امام ترمذی, یہ 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں اہل سنت کی, جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں. صحاح ستہ جس میں بخاری شریف ہے, جس میں مسلم شریف ہے, جس میں ابن ماجہ ہے, سنن نسائی ہے, انہی میں ایک جامع ترمذی صحیح کی کتاب ہے حدیث پاک. وہ جو جامع ترمذی کی کتاب ہے حدیث کی, آج سے 1300 سال پہلے, کتنے تب پاکستان بنا تھا؟ بولو. پنجابی تھی؟ بولو. یہ پنجاب میں پنجابی کل کی بات ہے. سب سے پہلے پرانی عرب کلچر تھا. عرب کنٹریز میں انبیاء تشریف لاتے رہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیور عرب کے وسط میں تشریف لائے. اس وقت امام ترمذی لکھتے ہیں جامع ترمذی میں, اور امام ترمذی نے یہ جو میلاد النبی پر حدیثیں اکٹھی کی نا, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں اکٹھی کی, جس باب کے نیچے یہ حدیثیں لکھی, دیکھو ہر کتاب کے ابواب ہوتے ہیں. آپ کتاب پڑھتے ہیں نا کوئی بھی, اس کو باب میں تقسیم کرتے ہیں. اسلامیات کی کتاب ہے, باہر موٹا لکھا ہے اسلامیات, لیکن اندر پہلے پیج پر اس کے باب ہوتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں باب نمبر 1 اخلاق حسنہ, باب نمبر 2 مساوات, باب نمبر 3 رواداری, باب نمبر 4 عدل و انصاف, باب نمبر 5 فتح مکہ. مختلف عنوان ہوتے ہیں نا ہر باب کا. اس طرح امام ترمذی نے بھی جامع الصحیح جامع ترمذی کے ابواب باندھے, باب قائم کیے, اور کتاب المناقب جس میں مناقب ہوتے ہیں, فضائل ہوتے ہیں, ان میں باب باندھے. جو پہلا باب امام ترمذی نے جس کا نام لکھا, وہ نام سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میلاد النبی آج کی ٹرم نہیں, 1300 سال پہلے امام ترمذی نے باب لکھا جامع ترمذی کتاب المناقب کا. وہ باب کا نام سن لیں, آج بھی جامع ترمذی کھول لیں حدیث کی کتاب, اب تو نیٹ پہ بھی کھل جاتی ہے. سنیں, عنوان لکھا ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب کے نیچے جو حدیثیں آئیں گی وہ میلاد النبی کے لیے آئیں گی. کس عنوان کے لیے آئیں گی؟ بولو. میلاد. تو میلاد النبی کا لفظ خود امام ترمذی نے
آج سے 1300 سال پہلے لکھا ہے. بولیے کتنے سو سال پہلے؟ 1300 سال پہلے میلاد النبی کا ٹائٹل دیا. اور اس کے نیچے جو حدیث لکھی ہے وہ حدیثیں بے شمار ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی، بولیے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ، جنہیں عثمان بن عفان کہتے ہیں،